بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد سراج الحسن صاحب سابق امیر جماعت اسلامی ہند کے انتقال کی اطلاع ملی۔ آپ کے انتقال پر ہمیں بڑا دکھ اور غم ہے۔ مولانا محمد سراج الحسن صاحب اپنے دور کی معروف، مقبول اور محبوب شخصیت کا نام ہے۔ مولانا محمد سراج الحسن صاحب سے ہمارا شخصی رابطہ تقریباً 1985 سے قائم ہوا اور یہ رابطہ بڑھتا رہا، اور اس رابطے کی جو سب سے اونچی کڑی ہے، مولانا محمد سراج الحسن صاحب کے ساتھ ہمیں 4 سال مسلسل، ہم جب صدر تنظیم تھے اور وہ SIO کے سرپرست اعلیٰ تھے، تو ان سے ملاقات اور ربط یہ سب سے اونچی کڑی تھی۔ غرض یہ کہ مولانا سے ربط و تعلق کا جو دورانیہ ہے وہ بہت لمبا ہے۔ ہم نے جب تحریک میں آنکھ کھولی، مولانا محمد سراج الحسن صاحب امیر جماعت اسلامی ہند تھے، اور جب ہم SIO سے اس کے قومی صدر کی حیثیت سے اپنی میعاد مکمل کر کے واپس ہوئے، اس وقت تک بھی وہ امیر جماعت اسلامی ہند تھے۔ غرض یہ کہ ہماری پوری SIO کی تحریکی زندگی میں ہم مولانا محمد سراج الحسن صاحب کو امیر جماعت اسلامی ہند کی حیثیت سے دیکھتے رہے۔ ان کی شخصیت سے ربط و ضبط میں ہمیں ایسا محسوس ہوتا رہا کہ وہ تاریخ کا، قریبی تاریخ کا بڑا گہرا علم رکھتے تھے۔ تحریک خلافت ہو، سر سید علیہ رحمہ ہو، مولانا آزاد ہو، الطاف حسین حالی ہوں، شبلی نعمانی ہوں، سید سلیمان ندوی ہوں، ان سب کے بارے میں انہیں بڑی گہری معلومات، اور ان کے لکھی ہوئی کتابوں کے بارے میں بڑی گہری معلومات۔ مولانا کی شخصیت کا جو دوسرا بہت ابھرا ہوا پہلو، وہ علامہ اقبال سے اور علامہ اقبال کے کلام سے گہری محبت، واقفیت اور اس کا یاد رکھنا۔ پھر تیسرا مولانا مودودی سے ان کا، مولانا مودودی کے لٹریچر سے، ان کی کتابوں سے ان کا تعلق۔ مولانا سراج الحسن صاحب کے یہ جو علمی اور فکری جو سفر ہے، انہیں اپنے دور کی ایک غیر معمولی شخصیت بناتا ہے۔ ان کی تقریر میں، ان کی گفتگو میں ان سب کے حوالے موجود رہتے ہیں۔ مولانا محمد سراج الحسن صاحب کی شخصیت کا اور ایک پہلو ان کی عوامی قیادت ہے، عملی قیادت ہے۔ مولانا کسی مدرسے کے یا کسی یونیورسٹی کے کوئی فارغ التحصیل نہیں تھے۔ وہ اپنے شخصی مطالعے کی بنیاد پر اور انسانوں کو، سماج کو پڑھنے کی بنیاد پر وہ زمینی حقائق سے جڑے ہوئی ایک عوامی قیادت، ایک عوامی رہنما ہمارے درمیان میں تھے۔ ملی قیادت، مسلمانوں کی قیادت، مسلمانوں کے رہنماؤں میں اس آزادی کے بعد، اس دوران میں جو ابھری ہوئی شخصیتیں رہی ہیں، اس میں سے ایک
مولانا محمد سراج الحسن صاحب ہیں۔ ایک ملی قیادت تھی، ان کا جو عوامی ربط و ضبط ہے، رابطے عامہ مسلم رہنماؤں کے ساتھ، مسلم جماعتوں کے ساتھ اور غیر مسلم رہنماؤں کے ساتھ، ان کے اداروں کے ساتھ، ان سب میں اصل وہ میل جول کی شخصیت تھے۔ ہر ملاقاتی ان سے ملاقات کر کے مطمئن ہوتا تھا۔ وہ میل ملاپ کی، میل جول کی، محبت و الفت کی شخصیت مولانا محمد سراج الحسن۔ یہ بھی ان کی شخصیت کا بہت اہم پہلو تھا۔ اور ایک اہم پہلو جو ہندوستان میں مسلمانوں کے درمیان میں یہ جو رجحان کو فروغ دینا ہے کہ مسلمانوں کی اصل ذمہ داری وہ یہاں کے برادران وطن کے سامنے اسلام کو پیش کرنا ہے، دعوت دین ان کی اصل ذمہ داری ہے۔ میرے ناقص مطالعے میں آزادی ہند کے بعد کسی مسلم رہنما نے دعوت کی اس اہمیت کو جس شدت سے پیش کیا اور اس کے لیے ذہن سازی کی، ملک بھر میں لوگوں کو اس کام پر لگانے کی کوشش کی، اس میں میرے خیال میں مولانا محمد سراج الحسن صاحب سر فہرست ہیں۔ انہوں نے اپنی جو میقات تھی جماعت کی، جو 4 سالہ میقات ہوتی ہے، اس میں انہوں نے اپنی میقات کو ہی میقات دعوت قرار دیا تھا۔ تو دعوت کا پہلو، ملی قیادت کا پہلو، ان کی شخصیت میں یہ 2 پہلو بہت ابھرے ہوئے ہیں۔ ایک ہے قرآن مجید سے محبت اور علامہ اقبال سے محبت۔ حالانکہ وہ کوئی عالم دین نہیں تھے، لیکن جب وہ درس قرآن دیتے تھے، میں نے ان کے وہ درس قرآن آج بھی مجھے یاد ہے، جو سورہ حشر کی آخری آیات پر وہ نظام آباد تشریف لائے تھے۔ یہاں انہوں نے فجر کے بعد ایک مرتبہ درس دیا تھا، بہت غیر معمولی درس تھا۔ تو قرآنیات، علامہ اقبال، یہ ان کی شخصیت کے تعمیر، ان کی شخصیت کی تعمیر کے بہت اہم عناصر ہیں۔ اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ مولانا سراج الحسن صاحب جیسی کچھ صفات، خوبیاں ہم میں پیدا ہوں، تو ہمیں علامہ اقبال سے اور قرآن مجید سے، دونوں سے گہرا تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ بہت آیات تھی، یاد تھی، بہت بر وقت سناتے تھے اور بہت عمدہ طریقے سے بر وقت برجستہ قرآن مجید کی آیات کو حوالے کے طور پر پیش کرتے تھے۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال کے ساتھ ایک مرتبہ جب ایس آئی او کی مرکزی بلڈنگ کا آغاز ہو رہا تھا، افتتاح ہو رہا تھا، اس موقع پر کلدیپ نیر بھی، جو مشہور صحافی ہے جن کا انتقال ہو گیا، وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے، وہ بھی ماہر تھے اردو زبان کے، علامہ اقبال کو جانتے تھے، غالباً انہی کے شہر کے، وہ بھی وہیں پیدا ہوئے تھے، سیالکوٹ وغیرہ میں۔ انہوں نے مسلمانوں کو اور جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھا تھا: آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اور وہ مغرب کی تقلید اور مغربی تعلیم کی اہمیت پر وہاں موجود لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ مولانا نے علامہ اقبال ہی کے اشعار میں انہیں جواب دیا تھا: ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں دگرگو ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ تو غرض یہ کہ وہ علامہ اقبال کو، قرآن مجید کو بہت ان کی شخصیت کے
ان پر غور و فکر ان کی شخصیت کا بہت اہم موضوع تھا۔ یہ جو اور ابھرا ہوا پہلو ہے وہ ان کی شفقت اور محبت کا ہے۔ سب سے یوں تو شفقت و محبت نوجوانوں سے، نئی نسل سے شفقت و محبت ان کی شخصیت کا بہت ابھرا ہوا پہلو ہے۔ جو رابطے کی بات ہم نے کی تھی، جو مسلمانوں میں جب بھی وہ حیدرآباد آتے، وہ جو اس وقت علماء اکرام تھے جامعہ نظامیہ کے، پھر یہ جو اخبار سیاست ہے اور اخبار منصف ہے، اخبار رہنمائے دکن ہے، ان سب کے ایڈیٹرز سے ان کی ملاقات، تعمیر ملت کے رہنماؤں، مجلس اتحاد المسلمین کے رہنماؤں، ان سب سے ملاقات ان کی حیدرآباد میں قیام کی مصروفیت کا ایک اہم حصہ ہوتا تھا۔ اور جب وہ حیدرآباد میں نہ ہو، دلی میں وہ دوسرے مقام پر ہوں، ان سے مسلسل ربط میں رہتے، اور ہر سال جب بھی وہ نئے سال کی ڈائریز وغیرہ ہوتی، وہ شخصی طور پر ان تمام تک وہ پہنچایا کرتے تھے۔ وہ باہمی رابطہ، محبت کا رابطہ، اس لیے ان کی شخصیت کو سب مسلمانوں نے قبول کیا۔ ایک مرتبہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اجلاس حیدرآباد میں ہو رہا تھا۔ مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب جو بورڈ کے صدر تھے، ان کے انتقال کے بعد بورڈ کے صدر کا انتخاب کا اجلاس ہو رہا تھا۔ چونکہ مولانا محمد سراج الحسن صاحب اس کے نائب صدر تھے، اور اجلاس انہی کی صدارت میں انتخاب کے اجلاس کی کارروائی چل رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں انتخاب میں کچھ گروپ بندی ہو جائے، اور انتخاب میں کچھ لوگوں کے درمیان میں کون صدر ہو اس پر لوگوں کی رائے منقسم ہو جائے۔ مولانا سراج الحسن صاحب نے بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے پروقار انداز میں، اور اپنی تنظیمی مہارت کی اور سب لوگوں پر ان کا اعتماد ہونے کی وجہ سے بہت ہی آسان طریقے سے اس کا عملی حل ڈھونڈ نکالا، اور انہی افراد کے ذریعے سے جن کا نام صدر کے لیے پیش ہو سکتا تھا، جو سب کے لیے منظور نام ہو سکتا تھا، انہی کی طرف سے وہ تجویز پیش فرمائی، اور جو دوسرے تیسرے نمبر پہ نام ہو سکتا تھا، ان کے ذریعے سے اس کی تائید فرمائی، اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ مرحلہ مکمل ہوا۔ تو ایسے ہم بہت سی واقعات سنا سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہو، برادران وطن ہے، دھارمک جن مورچہ کا قیام ہے، FDCA کا قیام ہے، غیر مسلم جو مذہبی گروہ ہیں، جو مذہبی ان کے پیشوا ہیں، آچاریہ ہیں، ان سے روابط و تعلقات ہیں، ان سب میں مولانا سراج الحسن صاحب نے ملک کے مسلمانوں کو راہ بتائی، اور عملاً ان چیزوں کو اختیار کیا۔ تحریک اسلامی نے اس دکن کے علاقے سے جو باصلاحیت اور دل کے درد سوزے درو رکھنے والی شخصیات جو فراہم کی ہیں، ان میں 3 بڑے نمایاں نام ہیں: مولانا عبدالرزاق لطیفی صاحب، مولانا محمد سراج الحسن صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب۔ یہ دکن کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 3 عظیم رہنما تھے، جنہوں نے اس علاقے میں بھی مسلمانوں کے مزاج کی تشکیل میں اور مسلکی اتحاد و اتفاق کے لیے اور دینی بیداری کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، اتحاد امت کے لیے، دعوت دین کے لیے
اس دکن کے علاقے میں بڑے گہرے اثرات ڈالے ہیں، اور ان تینوں نے مل کر ملک بھر میں تحریک اسلامی کو فروغ دینے میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ ان میں سے ایک اہم نام مولانا محمد سراج الحسن صاحب کا نام ہے۔